اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقال الملك اور کہا بادشاہ نے ایتونی بہی لاؤ میرے پاس اس کو فلما جاءہ الرسول پس جب آیا آپ کے پاس قاصد قال آپ نے کہا ارجع الی ربک لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس فاسألہ پس اس سے پوچھ ما بال النسوہ کیا حال ہے ان عورتوں کا اللاتی قطعن ایدیہن وہ جنہوں نے کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا پروردگار ان کے داؤ فریب کو جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا تو کہا ان سے ما خطبکن تمہارا کیا معاملہ ہے اذ راوتن یوسف عن نفسہ جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کی خواہش سے قلنا تو وہ ساری کہنے لگی حاش للہ اللہ پاک ہے ما علمنا علیہ من سوء نہیں جانتی ہم یوسف کے بارے میں کوئی بھی برائی کی بات قالت کہنے لگی امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی الآن حصحص الحق اب واضح ہو گیا ہے حق سچ انا راودتہ میں نے ہی پھسلانا چاہا تھا اس کو ان نفس ہی اس کی خواہش سے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور بے شک وہ یوسف البتہ سچوں میں سے ہے۔ ذالک یہ اس لیے کیا آپ نے لیعلم تاکہ وہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کے ہاں اس کی عدم موجودگی میں وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں درست ہونے دیتے کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی کوئی بھی تدبیر۔ مصر کے بادشاہ ریان ابن ولید نے خواب دیکھا اور اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے دی اور تعبیر کے ساتھ جو حالات اس تعبیر کے مطابق تھے ان حالات میں آپ نے ان کو تدبیر بھی بتلا دی کہ ان حالات سے نکلنا کیسے ہے۔ اس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کے ذہن میں بات آئی کہ وہ شخص جس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بڑا علمی آدمی ہے اور بہت قیمتی انسان ہے، تو ایسے لوگوں کا مقام جیل نہیں ہوتا جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، جو قوموں کے کام آنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کو یوں پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہا کہ فوراً ان کو جیل خانے سے رہا کروا کے میرے پاس لاؤ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے علم کا مقام جو لوگ سمجھیں تو بہت بڑا ہے، جو نہ سمجھیں تو وہ ایسے باکمال لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور جو سمجھیں تو ان کے لیے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جو ایسے صاحب علم اور باکمال لوگ ہوں تو ان کو جیلوں کا حصہ بنا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ تو جب علم ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں انسان کو مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتا ہے، تو آسمانی علم آخرت میں انسان کو کتنا بڑا فائدہ دے گا۔ تو وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ایتونی بہی، میرے پاس لے کر آؤ اس یوسف کو۔ فلما جاءہ الرسول، بس جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بادشاہ کا قاصد، وہ ساقی آیا جو شراب پلاتا تھا، اور اس نے 7 کرندے بھیجے ہوں گے، تو یوسف علیہ السلام سے آ کے کہا کہ چلیں حضرت، آپ کی رہائی ہو گئی ہے، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو قال، آپ نے فرمایا، ارجع الی ربک، بھئی میں ایسے تو جیل سے نہیں نکلتا، پہلے جا کر کے ان عورتوں کے معاملے میں میری صفائی پیش کرو، اور جو مجھ پہ داغ اور دھبا لگایا ہے کہ میں مجرم ہوں اس معاملے کا، تو پہلے اس کی وضاحت ہونا چاہیے، اس کے بغیر میں جیل سے نہیں جاتا۔ تو اس سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اہل علم میں صبر کتنا ہوتا ہے، اور یہ صبر انسان کے لیے بڑا طاقتور ہتھیار ہوتا ہے، اور اسی نے آگے سارے معاملات میں حضرت یوسف کی عزت کو بہت بلندی تک پہنچا دیا۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، ارجع الی ربک، واپس لوٹ جاؤ تم اپنے بادشاہ آقا کے پاس، فاسألہ، پس جا کے اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ۔ اور یہ پہلے بتایا تھا میں نے کہ جن عورتوں کی زلیخا نے دعوت کی تھی، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کا جلوہ کیا تو وہ بھی اپنے حال سے بے حال ہو گئی تھی، ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور زلیخا کے حق میں آپ کے اوپر دباؤ ڈالا۔ اور یہاں اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاقیات انسان کی بہت بڑی زینت ہے، یہاں سے اس کی ایک جھلک دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں اصل معاملہ تو زلیخا سے تھا، زلیخا اصل آپ کے اس مقدمہ کی مجرم تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ بادشاہ سے کہو پہلے جا کے زلیخا سے اس معاملے کی حقیقت کی وضاحت کروائے، لیکن آپ نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں ایک عورت کا تعین کر کے بتلاؤں، اور اس سے عزیز مصر کی بھی توہین اور بے عزتی، اور وہ عورت شاید اس نے توبہ کر لی ہو، اور اس کے لیے آئندہ کے حالات میں اس کے لیے بدنامی کا یہ باعث ہے، اس لیے مطلقاً عورتوں کا کہا کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے جا کے پہلے ان سے اس مقدمہ کی حقیقت جانو۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک انہوں نے میرے ساتھ داؤ فریب کی کوشش کی، تو میرا رب ان کے اس داؤ پیچ کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جو قاصد واپس بادشاہ کے پاس آئے تو معاملہ حضرت یوسف کا بادشاہ سے تو ہوا نہیں تھا، عزیز مصر سے تھا جو وزیر اعظم تھا، قطفیر اس کا نام تھا، لیکن اب معاملہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ تو بادشاہ نے ساری عورتیں بلائیں، ظاہر ہے بات تو اس نے بھی سنی تھی، اس کے علم میں بھی ہوگا، اب اس نے وہ ساری عورتیں بھی بلائیں جو دعوت میں شریک تھیں، اور زلیخا کو بھی بلایا، اور یقیناً عزیز مصر بھی اس موقع پہ موجود ہوگا، اور حکومت کے سینئر لوگ وزراء بھی موجود ہوں گے۔ اب وہ جو سب عورتیں اکٹھی کر لی بادشاہ نے، ریان ابن ولید بادشاہ کا نام تھا، تو قال ما خطبکن، بادشاہ نے کہا اب بتاؤ بھائی وہ جو قصہ سارا ہوا تھا تو ما خطبکن، اس میں تمہارا کیا معاملہ تھا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تو بادشاہ اتنی بات تو سمجھتا تھا کہ یوسف بے قصور ہیں،
تو اس لیے اس نے کہا اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا، ورغلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے، اس کی خواہشات سے۔ قلنا حاشا للہ۔ اب چونکہ مجلس بڑی سنجیدہ تھی اور بادشاہ نے ظاہر روب داب کے ساتھ گفتگو کی ہوگی، اور اب اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی تکوینی طور پہ وہ سارے حالات بنائے جا رہے تھے جن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو اللہ نے سب کی زبانوں سے کہلوانا تھا۔ اس لیے بے ساختہ ان ساری عورتوں نے یک زبان ہو کے کہا، قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے یوسف کے بارے میں من سوء، کسی قسم کی کوئی برائی، ذرا بھی ہم اس کے اندر برائی نہیں دیکھتے، جو کچھ بھی تھا ہماری طرف سے تھا۔ اب یہ ان عورتوں نے بات کہی جو اس دعوت میں شریک تھیں، لیکن بادشاہ کی نظر تھی کہ زلیخا کوئی بولے، وہ خاموش نہ رہے کہ اصل اس مقدمے کا حصہ تو وہ ہے، اس کو بھی بولنا چاہیے۔ اب زلیخا بھی سمجھ گئی کہ مجھے ہی بلوانا چاہتے ہیں، تو قالت امرات العزیز، تو وہ بھی بول پڑی۔ یا بعض نے کہا کہ زلیخا جب ان عورتوں نے یہ بات کہی کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو اب اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اگلے لمحے میں بول پڑوں، اگر میں نہ بولی تو شاید وہ عورتیں میرا نام لے کے میرے بارے میں خود نہ کہیں کہ زلیخا نے اس کو ورگلانے کی کوشش، جرم اس کا ہے، اس لیے وہ خود بول پڑی۔ قالت، کہنے لگی امرات العزیز، عزیز مصر کی بیوی، الآن حصحص الحق، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، واضح ہو چکا ہے سچ، اور وہ سچ کیا ہے؟ انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے، وہ ساری کاروائی میری تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ یوسف البتہ سچوں میں سے ہیں، وہ بالکل بری ذمہ ہے اس معاملے میں، جو کچھ بھی غلطی تھی وہ میری تھی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ ذَلِكَ، یہ سارا معاملہ جو ہوا، دوبارہ یہ عورتیں اکٹھی کی گئیں اور انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ سارا قصہ خود ظاہر کیا، یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کروایا، لِجَعْلَمَ، تاکہ جان لے وہ عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ بے شک میں نے اس کی عزت میں خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں، کہ میرے بارے میں اس کا ذہن صاف ہو جائے کہ میں کوئی خیانت کار انسان نہیں ہوں، میں کوئی غیرت سے عاری آدمی نہیں ہوں، میں ایک خاندان کا فرد ہوں اور میں ایک باغیرت انسان ہوں۔ میں یہ ممکن نہیں کہ وہ میرے ساتھ اتنی بھلائی کرے اور میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں، یہ میں ظاہر کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کو بھی علم ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک یہ حقیقت ہے، یہ ایک ضابطے کی بات ہے کہ لا یہدی، کبھی بھی درست نہیں ہونے دیتے اللہ، کبھی بھی نافذ نہیں ہونے دیتے اللہ، کید الخائنین، جو ایسے خیانت کار لوگ ہوتے ہیں، ان کی جتنی مضبوط تدبیریں کیسی ہی ہوں، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ ان کو کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ایسے برائی اور بدی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، انسان جو اس گندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، ضرور ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ان کے اس گناہ سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، اور یہ چیز نشر ہو کے رہتی ہے، کیونکہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو یہ انسان ذلیل ہو کے رہتے ہیں جو ایسی حرکات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی ضابطہ ہے، اللہ انسان کے گناہوں پہ
ایک دفعہ پردہ ڈالتے ہیں، دوسری دفعہ پردہ ڈالتے ہیں، تیسری دفعہ پردہ ڈالتے ہیں، اور جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اور بغاوت اور سرکشی کی انتہا پہ چلا جاتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس کی تنبیہ کے لیے اس کے گناہ سے پردہ اٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس کا گناہ دنیا میں کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور ایسے گناہ اکثر ظاہر ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي کہ بے شک اللہ تعالی نہیں درست ہونے دیتے کید الخائنین تدبیر، مکر، فریب، خیانت کرنے والے لوگوں کا۔ آگے مزید اس کا ذکر انشاءاللہ۔